یہ توکل کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے، یہ توکل کی تعریف میں نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہے اور اس کا اختیار کرنا بھی توکل ہے، اس کو چھوڑنا توکل نہیں۔ بات سمجھیں؟ اب آئیے دنیاوی معاملے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس جاب کو لوں گا تو اس میں رشوت لینا مشق ہے، اس سرکاری نوکری میں بغیر رشوت کے گاڑی چلے گی ہی نہیں۔ اب یہاں پر اس سبب کو چھوڑنا لازم ہے، یہ توکل ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم یہ جاب کریں گے تو حرام کاری ہم کو کرنی ہی کرنی ہے، آپ کو ہر حال میں یہ جاب چھوڑنی ہے، اس جاب کو پکڑنا نہیں، بھلے اس سے دوسری جاب 10 پیسہ کم کی ہو، اس کو پکڑنا ہے، اس کو چھوڑ دینے کا، یہ توکل ہے۔ کب؟ جبکہ ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اس کام کے کرنے میں حرام کاری کرنی کی پڑے گی، زیادہ ایسے موقع پہ اسباب کو چھوڑیں، اس جاب کو چھوڑیں اور چھوڑ کر کے اس کی طرف آویں جس کی طرف سے ہم کو چانتے نہیں ہے، ہم کو چاہتے بھی ہیں کہ حلال کمائی ملے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حلال کمائی کا یقین ہے۔ پہلے میں حرام کمائی کا یقین تھا، لہٰذا چھوڑنا کیا ہے، لازم ہو گیا۔ حلال کمائی کا یقین ہے۔ مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، ہم کو یقین ہے کہ پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ اب ہم توکل کیے بیٹھے کہ اب اللہ پانی پلائے گا تو پیئیں گے، یہ اگر ایسے مر گیا تو یہ حرام موت ہے، یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ ہم کو یقین کامل تھا کہ پیاس کون بجھاتا ہے، پانی بجھاتا ہے، بھوک کون مارتا ہے، کھانا مارتا ہے۔ اب ایک آدمی ہاتھ سے ہاتھ ڈرا بیٹھا ہے کہ ہم نہ کھائیں گے، نہیں کچھ نہیں، اللہ ہم کو پکا کے کھلائے گا، سب منہ میں ڈالے گا، یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ اس پر یقین کامل ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ بات سمجھے میری، میں ایک جو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز جس میں ہم کو 100% یقین نہیں بلکہ وہم ہے کہ ایسا کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ایک تجارت چلا رہے ہیں، اب ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے لون لے کر کے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ پورے اس کو رسک کے بھی چانسز ہیں کہ فلاپ ہو جائے۔ ایسی شکل میں یہاں پہ توکل پکڑنا یہ ہے کہ آپ اس جاب کو چھوڑیں۔ پہلے والے میں یقین تھا کہ پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، وہاں پر آپ پانی چھوڑ نہیں سکتے، پانی پینا لازم ہے۔ یہ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہزاروں لوگ لون والے فلاپ ہو رہے ہیں، ان کے سامان بک رہے ہیں، حالات خراب ہو، اس کے باوجود آپ محض کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے لالچ کار فرما ہے۔ بڑے ہونے کی چاہے لالچ ہو، چاہے پیسے ہونے کی لالچ ہو، جو بھی ہے وہ لالچ۔ اگر لالچ کار فرما ہے تجارت کو بڑھانے میں، ضرورت نہیں، بات یاد رکھیں جملے کو، اگر لالچ کار فرما ہے کہ ہم اچھے اونچے آدمی بن جائیں اور لون لے کر کے قرضہ ادا کر دیں گے، اب سب سود بھر دیں گے، بغیر سود کا بھی قرضہ کوئی دے گا تو بھی یہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے ایسے موقع پر۔ یہاں پہ توکل یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو چھوڑیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہمارے کسی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری شکل جس میں آدمی کو یہ ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو امید یہ ہے، 90% امید یہ ہے کہ اس کام سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نوکری کرنے جائیں گے، تنخواہ ہم کو ملے گی، اس پر 90% کیا 99% ہم کو یقین رہتا ہے کہ اگر ہم ڈیلی جاب کر رہے ہیں، وہاں دستخط مار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو سیلری ہماری آئے گی۔ ایسا بندہ جاب نہیں چھوڑ سکتا، یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ اس پر آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو پیسہ آئے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئی، ایک میں کیا ہے کہ ہم کو یقین کامل ہے کہ صاحب یہ اگر ہم کام کریں گے، پانی پئیں گے تو ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ ایک میں ہم کو لالچ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر لالچ کی بات ہے تو توکل یہ ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جس میں آپ جیسے مثال کے طور پر تیسری مثال میں نے غلطی پڑھی، تیسری مثال کے طور پر علاج ہے۔
علاج میں آپ کو 50-50 ہے کہ اگر ہم یہ علاج کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا. ایک اللہ والا بندہ بولتا تھا میں علاج نہیں کروں گا, یہ اگر چاہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ہمارے وہ امتی جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو جنتر منتر نہیں کرتے ہیں اور پال نہیں نکالتے ہیں. دو قید لگائی آپ, پال سمجھتے ہیں بد پالی, نیک پالی بد پالی نہیں کرتے ہیں اور جاڑ چھو چھکر کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ 70 یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ اس چھو چھکر میں یہ چانسز ہیں کہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, دونوں چانسز ہیں. لہٰذا یہاں پر آدمی کو گمان ہے. پہلے والے میں یقین تھا پانی پئیں گے پیاس بجھے گی, تیسری والے میں لالچ ہے کہ ہم بڑے بن جائیں, تو تینوں الگ الگ کیٹیگری ہو گئی. تو دوسرے والے میں اجازت ہے توکل کرنے کی اور چاہے تو علاج کرے چاہے توکل کرے. پہلے والے میں لازم ہے کہ توکل چھوڑے اور پانی پیے, اور تیسری والے میں لازم ہے کہ توکل کرے اور لون لے کر کے سمجھا لیے کرے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہماری تربیت فرمائی. یہ تو میں نے ایک پوری بات آپ کے سامنے میں اپنی بات سمجھاتا ہے کہ نہیں, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کا معاملہ ہے. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا میرے پاس ایک اونٹ ہے, وہ اونٹ آپ بولتے ہیں توکل کرو, کیا ضرورت اس کو باندھنے کی ضرورت ہے؟ اگر انہیں نہیں جانا رہے گا تو نہیں جائے گا, میں چھوڑ دیتا توکل. اس نے فرمایا یہ توکل اللہ نہیں ہے, اس کے مزاج میں بھاگنا ہے. اس کے مزاج میں کیا ہے؟ ایک انہا اس کو بالن باندھو, تم توکل اللہ. اب اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ بنا ہوا اونٹ بھی جا سکتا ہے. پہلے تدبیر اختیار کر لو, اس کے بعد اب اللہ پر کیا کرو, بھروسہ کرو. یہ ہماری پوری تعلیمات ہے اسلام کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ تدبیر اختیار کرنے کا وقت ہی نہیں رہا, اب ہم کو 100% اللہ سے توکل کر لینا ہے. کیسے؟ ایک آدمی گانا گایا دیوانوں, کون لگا سکتا ہے؟ سرکار آپ کے علاوہ. اب آپ تدبیر نہیں اختیار کر سکتے تو 100% توکل اللہ پہ کرنا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ وہ تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا. بدو پوری طرح آپ پورا واقعہ تو بیٹھتے ہو, تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اور اچانک اللہ کے رسول دیکھ رہے کہ ننگی تلوار لے کھڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اندر ہو جائے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. کیوں؟ تدبیر اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے. 100% اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا تھا, بولے چلو چپ کے بول رہے اندر سے کرنے والی بات ہے, ورنہ وہ اللہ اندر کا نہیں دیکھا تو نہیں کرتا کچھ سمجھنے والی مدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا اللہ کرے گا, ویسے اس کے ہاتھ سے تلوار ڈراپ ہو گئی. اچھا آپ ڈراپ ہو گئی تو اس کو تو توکل تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا, فوراً تدبیر اختیار کی کہ تلوار اٹھا دی. بات نہیں میری دونوں باتیں. جب اس نے تلوار لی اور اللہ کے رسول سے پوچھا مارے گا کون بچائے گا, حضور 100% کس پر توکل کر گئے؟ پروردگار عالم نے. پروردگار عالم نے مدد فرما لی. اس کے ہاتھ سے تلوار ڈراپ ہو گئی, گر گئی. جیسے ہی گری ویسے حضور نے کیا کیا؟ یہ کر سکتے تھے نا کہ اللہ بچانے والا کیا تھا, وہ تلوار اٹھانے کے لیے کھڑ سے تلوار اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ یہ اٹھا کر کے ہم تدبیر اختیار کرنے لگے. ایسے ٹائم میں آپ نے کھٹ سے تدبیر اختیار کر. یہ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ توکل کا وقت آ جائے تو 100% بھی توکل کرنا ہے. لیکن اگر تدبیر کا وقت پہلے ہے تو پہلے تدبیر اختیار کر لیں, اسٹرگل کر لیں, کوشش کر لیں. کرنے کے بعد پروردگار عالم پر ڈپینڈ ہونے کا نام کیا ہے؟ توکل ہے. دیکھیں بعض وہ معجزات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے, اس میں بھی آپ نے تدبیر اختیار کیا. ایک صحابی کے یہاں حضور نے دعوت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا کھانا تھا, اردو نے پوری فوج اپنے دار بلا دی. اب ان کی حالت خراب ہو گئی. میرے پاس 3-4 آدمی کا کھانا ہے, 70-80 آدمی آ رہے ہیں, کیا ہونے کا؟ اللہ کے رسول فرمایا دیکھو میں آ رہا ہوں گھبرانے کی بات, جب تک میں آنے جانا تب تک کھانا شروع نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے وہ کھانا نکالا, تھوڑا سا اسی میں ڈال دیا کھانا. آپ پڑھو. حالانکہ وہ نہ بھی کرتے تو بھی اللہ کیا کر سکتا تھا, کھانا سب کو کھلوا سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی تدبیر اختیار کی گئی.
पाबंदी नहीं, वो तदबीर अख्तियार जितनी की जा सकती थी उसको अल्लाह के रसूल ने अख्तियार कर लिया। अच्छा, दूसरा वाक़या, जब आप हिजरत के लिए निकले, 10 आदमी खड़े हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, अल्लाह ने कह दिया कि आप निकल जाइए, तदबीर क्या किया कीजिए, हालांकि कोई तलवार नहीं उठाएगी 10 आदमी के लिए, सूरह यासीन उठाकर तो बढ़ के फूका। तदबीर वहां भी अख्तियार की गई, जहां जहां 100% भी तवक्कुल था वहां भी अगर तदबीर के चांसेस थे तो नबी के मुकाबले में क्या किया, तदबीर को अख्तियार करने के बाद परवरदिगार आलम पर क्या किया, भरोसा किया। आपको मालूम था कि ये हमारा बाल बेटा नहीं कर सकते, मैं अगर सीधे यहाँ से निकल कर मदीना भी चला जाऊं तो भी कुछ नहीं होना है, लेकिन हमारी तरबियत की उम्मत की कि आप 3 दिन ठहरे रहे कि इसको टापने की जरूरत, 3 दिन आप आए शहर में ठहर करके कि ये कंफ्यूज रहे कि हम कहाँ गए हैं, क्योंकि यकीनी बात है कि जैसे ही आप निकलेंगे तो सब मदीना ही की तरफ भागेंगे ढूंढने के लिए, और अल्लाह के रसूल को जब यकीन था कि हमको ये मार नहीं सकते हैं, आप उनके सामने से निकल कर आ रहे हैं, तो आप बेखौफ निकल जाना चाहिए था हमारी तरबियत के वास्ते कि नहीं, आपको तदबीर अख्तियार करनी है, फिर अपने रब पर क्या करना है, भरोसा करना है। 3 दिन ठहरे, ठहरने के बाद जब निकलने लगे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ऊँट भी थी, अल्लाह के रसूल की एक ऊँट भी थी। अबू बकर 2-2 4-4 मिनट के बाद पीछे पलट के देखने का, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अल्लाह के रसूल चले जा रहे हैं। हालांकि असल खतरा किसको है, अबू बकर को है, असल खतरा तो किसको है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। ये बार-बार पलट कर देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल 100% इत्मीनान से जा रहे हैं, उतने में सुराखा पीछा करते हुए आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल कोई आ रहा है, कहा कौन है, कहा लगता है सुराखा है। अब आ गया मामला तवक्कुल का, उन्होंने कहा आने दो, देख लेते हैं, आने दो, अब जब आ ही गया है आने दो, देखते क्या करते, ये है तवक्कुल। बात समझे? तो तवक्कुल हकीकत में इसी सब का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो हमको ये तरबियत दी हो कि जहां पर हमको यकीन है कि असबाब के अख्तियार करने से मामला हल होगा, वहां पर अपने असबाब अख्तियार करने का नाम ही तवक्कुल है, असबाब छोड़ने का नाम तवक्कुल नहीं है। और जहां पर असबाब, जहां पर हालात ये है कि यकीन है कि इनके करने से कुछ नहीं होगा, वहां पर छोड़ने का नाम तवक्कुल है। ये बातें आपके सामने रख करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।